اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 8۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے انصاف پر مبنی گواہی دینے والے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی سخت دشمنی بھی تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کرے کہ تم اس سے عدل نہ کرو۔ عدل کیا کرو کہ وہ پرہیزگاری کے نزدیک تر ہے، اور اللہ سے ڈرا کرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خوب آگاہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم میں مندرجہ ذیل باتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، ہمیشہ سچی اور انصاف پر مبنی گواہی دینی چاہیے۔ نمبر 2، وہم چپکلش کی وجہ سے انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 3، عدل کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ دیکھیں جہاں پہ صحابہ اکرام اور مسلمانوں کو عدل و انصاف پر قائم رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اسے پچھلی آیت میں اپنے وعدے پورے کرنے کی تلقین کی گئی تھی۔ اب یہاں پہ صحابہ اکرام اور مسلمانوں کو عدل و انصاف پر قائم رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ اہل مکہ اور دیگر قبائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا پر جو ظلم و ستم ڈھاتے تھے، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ صحابہ اکرام جب اہل کفر پر غالب آتے تو ان سے گن گن کر بدلے لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت یہ ہدایت فرما دی کہ اے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والو، تمہیں ہر حال میں اپنے رب کی رضا کے لیے عدل و انصاف پر قائم رہنا چاہیے۔ اور سورۃ النساء اور آیت نمبر 35 میں اس سے ملتا جلتا حکم ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا جو پہلے ایسا جو حکم ہے وہ گزر چکا ہے۔ وہاں گواہی کے بارے میں اقربا کی طرفداری کرنے سے روکا گیا تھا، اور دوسری بات جو عدل کے بارے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ کسی فرد یا قوم کی دشمنی اور عداوت ہوا کرتی ہے۔ تو جہاں اس بات سے روکا گیا ہے کہ بے شک کسی فرد یا قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی ہی کیوں نہ ہو، یہ عدل و انصاف کی راہ میں آڑے نہیں آنی چاہیے۔ تلقین فرما دی گئی کہ کام عقیدت اور عداوت سے بالا تر ہو کر ہونا چاہیے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ یہی انصاف کا تقاضا ہے اور خدا خوفی کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ہر دم یہ عقیدہ تازہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر طرح کی حرکات و سکنات دیکھ رہا ہے اور اعمال و کردار کی خبر رکھنے والا ہے۔ بخاری میں یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ تو نبی اکرم کے نزدیک عادلانہ گواہی کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے عطیہ دیا، تو میری والدہ نے کہا اس عطیہ پر آپ جب تک اللہ کے نبی کو گواہ نہیں بنائیں گے میں راضی نہیں ہوں گی۔ تو میرے والد نبی اکرم کی خدمت میں آئے تو آپ نے پوچھا، کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اس طرح کا عطیہ دیا ہے؟ تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان انصاف کرو، اور فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا۔ قرآن عدل و انصاف کے بارے میں بہت واضح حکم دیتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 58 میں ہے، جب فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کا فیصلہ کرو۔ سورہ الشورى آیت نمبر 15 میں ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کا فیصلہ کروں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 29 میں ہے، کہہ دیجئے مجھے میرے رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 9 میں ہے، جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کریں، اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
سورہ الانعام آیت نمبر 152 میں ہے، جب بات کرو تو عدل و انصاف کی کرو۔ سورہ النحل آیت نمبر 90 میں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سچی گواہی دینے، سچ، حق اور عدل و انصاف پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔